الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو انسان ایمان لاتا ہے اور ایمان پر قائم و دائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام انہیں عطا کیا ہے. کبھی حالات ایسے بن جائیں کہ دل میں ایمان محفوظ ہے لیکن زبان سے کلمہ کفر بولنا مجبوری میں پڑ جانا ہے. اگر وہ نہ بولے تو اس کی جان چلی جائے. تو اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر تم اس کا مقابلہ کر لو، جان چلی جائے، اس کی پرواہ نہ کرو، یہ زیادہ بہتر بات ہے. لیکن اگر تمہارے اندر اتنی ایمان کی قوت نہیں ہے تو اجازت دی گئی ہے کہ ایمان پر تمہارا دل مطمئن ہو، صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کا اظہار اپنی زبان سے کر دو، اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی انسان حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے یا دنیاوی چیزوں کی الفت و محبت کی بنا پر کفر کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، دل میں اسے برا نہیں سمجھتا، زبان سے بھی کفر کا کلمہ بکتا ہے اور دل میں بھی کفر سمایا ہوتا ہے، تو وہ انسان در حقیقت اللہ کے غضب کا مستحق ہے. قرآن نے کہا ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی انسان صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کان میں ٹھیپی ڈال دیا ہے اور ان کے آنکھ پہ پردہ ڈال دیا ہے. نتیجے کے طور پر وہ سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. اور یاد رکھیے گا جو ان چیزوں سے محروم ہو جائے نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے نہ اس کی آخرت اچھی بن سکتی ہے. البتہ جو انسان ایمان لاتا ہے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو ہجرت بھی کر لیتا ہے. اپنے گھر میں یا ہجرت کے مقام پر انہیں تنگ کیا جائے تو وہ صبر و تحمل سے کام بھی لیتا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہے، ان پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے. آگے کی آیتوں میں
کچھ آخرت کا تذکرہ کیا گیا، پھر کچھ دنیا کی مثال۔ فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے ہر شخص اپنی جان کے بارے میں بحث کرتا ہوا حاضر ہو، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے انسان کو آخرت یاد دلائی۔ دنیا میں انسان جو کچھ کر لیا وہ اپنی سمجھ کے مطابق اچھا کیا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کا عمل اچھا نہیں۔ تو ایسے انسان کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، تو قیامت میں حاضر ہونے کے بعد ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، یعنی کوئی رشتہ داری اولے پہلے میں کام نہیں آئے گی۔ سب کو ڈر لگا رہے گا اگر ہمارا سامنا ہو گیا تو ہم سے کچھ نیکی مانگ لیں گے، کہ میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تھوڑی سی نیکی دے دی، ہم جنت میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اپنے احوال میں پریشان ہے، ان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں رہے۔ اس کا باپ جہنم میں جائے پرواہ نہیں، بھی بچے جہنم میں چلے جائیں پرواہ نہیں، ہم کو جنت میں جانا۔ کہا جب آخرت میں یہ حال ہے کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، تو دنیا میں کسی کے لیے اپنی آخرت برباد کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں کسی کے لیے اپنی آخرت برباد کیوں کرتے ہیں؟ باپ ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، اچھی رہائش اور مکان دینے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کر کے مال کماتا ہے، تاکہ بظاہر اس کی اور اس کی اولاد کی زندگی خوشنما گزرے۔ شوہر ہے اپنی بیوی کے ناز و نخرہ کو برداشت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، شام کو حرام مال کی آمیزش کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور اپنی محترمہ کے سارے ناز و نخرے کو پورا کرتا ہے۔ کہا دنیا میں بیٹے کے لیے یا باپ کے لیے یا بیوی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، رشتہ دار اور کنبہ والوں کے لیے سب کام کر دیا، مرا نہیں، قبر میں حساب کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی بچانے کے لیے نہیں۔ کل میدان محشر میں سب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، لیکن سب بھاگیں گے۔ دنیا میں تو تم نے اچھی بری حرکتیں کر کے کسی طرح زندگی گزار لی ہے، سب نے آپ کی کمائی پر موج و مستی کی زندگی بحال کی ہے، بسر کی ہے۔ کل میدان محشر میں کوئی تمہارا کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے دنیا بقدر دنیا رہا، جسے تمہارا گزر بسر ہو جائے۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ تمہیں آخرت کی سرخروئی اور وہاں کی کامیابی، ہر شخص کو وہاں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں ہم نے کی ہیں اور ہماری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں درج ہونے کے بجائے غلطی سے کسی اور کے نام اعمال میں چلا جائے، پیسہ آپ کے نمبر پہ بھیج رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، تھوڑا سا بھول ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھول ہونے کا سوال نہیں ہے، جس نے جو عمل کیا اس کے عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا،
اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یعنی بدلہ دیے جانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے آخرت کو نصب العین بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، سامنے اسی کو رکھو اور اسی مناسبت سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آگے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں بلکہ مثال کے ذریعے سمجھائے گا۔ کیا؟ اگر کسی انسان کو اللہ نے دولت سے نوازا، صحت و تندرستی سے نوازا، اولاد و افراد کی کثرت سے نوازا، شہرت مقام و منصب سے نوازا، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے، اور قدر کا مطلب یہ ہوگا نعمتیں دینے والے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کی ناقدری دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نعمت کو اٹھا لیتا ہے اور جس کو نعمت دیا ہے اسے تڑپا دیتا اور ترسا دیتا ہے۔ مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، بستی یعنی بستی والے کی مثال بیان کرتا ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی اطمینان اور امن و سکون کا گہوارہ تھی، یعنی وہاں کے لوگ امن و امان میں تھے اور اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ صورت کیا تھی؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے روزی بفراغت ان کے پاس پہنچائی جاتی تھی۔ بستی میں امن و امان بھی قائم تھا، خوشحالی بھی تھی، ہر چہار جانب سے روزیاں میسر فراہم کی جا رہی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے یا بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مراد مکہ کے لوگوں کے حالات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا۔ مکہ امن و امان کا گہوارہ ہے، اطمینان و سکون کی زندگی لوگ گزارتے ہیں، ہر چہار جانب سے لوگ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں تو اپنے ساتھ مال لے کے آتے ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں، گویا پوری دنیا سے وہاں روزی پہنچائی جائے، خوشحالی کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اہل مکہ نے اس خوشحالی کو برداشت نہیں کیا، جس بنیاد پر خوشحالی مل رہی تھی اس بنیاد کو تار تار کر دیا، یعنی اللہ کی شکر گزاری ہوتی تو نعمتیں برقرار رہتی، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تو امن و امان کی بحالی رہتی، مگر لوگوں نے اللہ کی ہر طرح کی نعمت کی ناقدری کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، یہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی ناقدری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے چکھا دیا، مزہ چکھا دیا، لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ لباس پہنانا، لباس جسم سے سٹا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس کی زندگی ایسی بنا دی گئی کہ جہاں امن تھا وہاں خوف لا کے رکھ دیا، امن ختم، ڈر ہی ڈر ہے۔ جہاں بفراغت روزی آتی تھی وہاں اللہ نے بھوک ڈال دی، اب دانے دانے کو انسان ترس رہا، نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے روزی چھین لیا،
لوگوں کو بھوک سے دوچار کر دیا، خوشحالی جیسی نعمت کی ناقدری کی، امن و امان جیسی نعمت کی ناقدری کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر خوف و ہراس کو داخل کر دیا۔ جس طرح جسم سے لباس چمٹا ہوا رہتا ہے، اس طرح اہل مکہ کے لیے بھوک اور خوف کو اس کے جسم کا گویا لازمی حصہ بنا۔ کیوں بنایا؟ بما کانوا یصنعون، اس سبب سے جو وہ کر رہے تھے، گویا ان کے کرتوت بد کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں بڑی زبردست قحط سالی آئی تھی۔ اس قحط سالی کی وجہ سے لوگ دانے دانے کو ترس گئے، چمڑیاں چاٹنے پر مجبور ہو گئے، اس طرح کی پریشانی ان کی آئی تھی۔ اور پھر خوف و ہراس کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر چہار جانب سے ڈر لگا ہوا تھا کہ کب یہاں پر آ کے لوگ حملہ کر جائیں۔ جب روزیاں ختم ہوتی ہیں، لوگوں کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، گھر میں مال و دولت نہیں ہوتے، کسی اور کے پاس مال رہتا ہے، تو لوگوں کی نگاہیں خراب وہاں لگتی ہے اور کوشش یہ ہوتی کہ اس سے چھین لیا جائے۔ ہم اگر بدحال ہیں، تم بھی بدحالی سے زندگی گزارو، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ دوسری بات، آگے کی آیتوں میں اور مزید عربیات آ رہی ہے۔ ایک تو اہل مکہ کی مثال دی گئی، مکہ روئے زمین کا سب سے اہم حصہ ہے، کائنات میں سب سے بہترین جگہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے گھر بنایا گیا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ سب سے بہترین جگہ ہے، اور سارے جہان کے لوگوں کا دل اس کی طرف پھیر دیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین بھی حج عمرہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنا انداز تھا۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کے سامنے نذرانے بھی رکھتے تھے اور اللہ گھر کا طواف بھی کرتے تھے، یعنی اللہ بھی خوش محلہ بھی خوش، اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ لوگ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ لیلہ میں جس اللہ نے بھوک کے وقت میں کھانا کھلایا اور جس اللہ نے خوف کے وقت میں امن کی دولت سے مالا مال کیا، اس اللہ کے گھر کے گرد جب پہنچتے ہو، اس گھر کی پوجا نہیں ہوتی، اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ گویا گھر کا رب کون ہے؟ اللہ، عبادت صرف اللہ کی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ انسان اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ نعمت چھین بھی لیتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے۔ تو کہا مکہ جیسی سرزمین پر جب اللہ کے احکام و قوانین کو توڑا گیا اور اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے بجائے غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی بھوک اور وہاں بھی خوف کو ڈال دیا۔ نتیجے کے طور پر انسان بھوکے مرنے لگے اور خوف و ہراس سے ان کی رات کی نیندیں اڑ گئی، حیران و پریشانی کی زندگی گزار۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا کے کسی حصے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، اور شکر گزاری کی صورت یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ایک مثال قرآن میں یقیناً ان کے پاس انہی میں سے اللہ کے رسول تشریف لے آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے ان کو دبوچ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس سبب سے کہ وہ بھی انصافی کر رہے تھے۔ اہل مکہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بعد
کئی ہزار سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری کتاب کی تلاوت کریں گے، کتاب یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، اور اس طرح ان کی تزکیہ اور صفائی و پاکی کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے ان کی تکذیب کرنی جھٹلا دیا اور مختلف قسم کی باتیں بیان کر دیا، اور مکہ میں کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو جس کو نبی بنایا جاتا، یتیم بچہ ہی ملا تھا جو دانے دانے کو ترس رہا ہے، جن کے پاس اپنا صحیح سے رہنے سہنے کا مکان نہیں، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، محتاج و کلاش ہے۔ اللہ کو ایسی انسان نبی کے لیے ملا تھا وغیرہ تھا۔ مختلف قسم کے ہیلے بالے مارا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، آپ تو نبی رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کے رسول کو جھٹلانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، چونکہ ان لوگوں نے بے انصافی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم و بے انصافی کرنے کے نتیجے میں ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اس عذاب کی ایک شکل، اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہیں، عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کساد بازاری، مندہ دکان اور مکان میں رہنا دشوار ہو جائے، بازار کا معاملہ بڑا مندہ کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بحرانی کیفے سے دوچار کر دیتا ہے، کبھی اللہ مختلف قسم کی بیماریوں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ کبھی ان پر جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے تو بڑے بڑے سرداروں کو تحت دیکھ کروا دیتا ہے۔ کیا کہا؟ جب لوگوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے اسے دبوچ لیا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو کفار مشرکین کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ خاص طور سے جنگ بدر میں کفار مشرکین کے 70-72 افراد تحت دیکھ کر دیے گئے، اور اس میں بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ یہ بھی اللہ کا عطا۔ کہا در حقیقت یہ لوگ ناانصافی، ظلم و زیادتی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس کھاؤ اس روزی کو جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ شکل میں تمہیں عطا کیا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرو۔ کفار مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے معبودان ہیں اگر ان کی خدمت میں کچھ نذرانہ شکرانہ پیش کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو در حقیقت اس عقیدت کے ساتھ کہ اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی خوشامد و خوش کرنے کے لیے یہ طریقے اس لیے اپناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کفار و مشرکین اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم غیر اللہ کی نہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود تمہارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو کہا جب تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرو۔
اور شکر گزاری کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے وجود کو سب سے بہترین شکل عطا کیا ہے، اور جسم کے اونچے حصے میں پیشانی رکھا ہے، اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے مت دینا، اس کا خاص خیال کرنا۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیا، وہ تم نے اپنے مقام منصب کو سمجھا نہیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کر دی، نتیجے کے طور پر تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ تمہیں روزی دیا اس کو کھاؤ۔ کیسے؟ کون روزی؟ حلالا طیبا، حلال روزی اور پاکیزہ روزی۔ اہل ایمان یہ بطور خاص ذمہ داری بتلائی گئی کہ وہ حلال و پاک روزی کھاتے ہیں۔ حلال جسے اللہ اس کے رسول نے حلال کہا وہی کھائیں۔ پاک جس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، جس کے اندر بیماری نہ ہو، جس کے اندر خرابی نہ ہو، اس قسم کے مال کو کھاؤ، اور گندگی اور ناپاک یا غیر حلال حرام چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گویا اگر کوئی انسان حلال و پاکیزہ کھاتا ہے وہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان حرام اور ناپاک چیز کھاتا ہے وہ انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں عطا کیا ہے اسی کو کھاؤ۔ اب اگر تم حلال اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ اور کھاؤ گے تم اللہ کے ناقدرے کہلاؤ گے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے کہلاؤ۔ اس نے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کرنے کی صورت یہ ہے کہ حلال روزی کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس سلسلے میں اس چیزوں کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ یقینا اللہ نے تمہارے پر حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم بہتا ہوا خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر اس چیز کو جسے اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر مشہور کر دیا گیا۔ پھر فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن کوئی انسان مجبور ہو گیا، اس کی جان کے لالے پڑ گئے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور جان نکلنے والی ہے، کہا مردار کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کہا مردار کھا کے جان بچاؤ، خون پی کے اپنی جان بچاؤ، سور کا گوشت ہی کا اگر تمہاری جان بچتی ہو تو جان بچاؤ۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو یا غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دیا گیا، تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اسی کھا کے اپنی جان بچا لو، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اتنا ہی کھاؤ گے جسے سد رمق کہا جاتا ہے، جان بچانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے ذرا مزہ لگا تھوڑا زیادہ کھا لیا پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ اگر کسی انسان کی روح نکلنے والی ہے، وہاں پر کسی ذریعے سے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہو پاتا ہے، وہاں پر مردار جانور ہے، مردار کا گوشت ہے، یہ حرام چیز ہے، اس کو لگتا ہے اس کو کھا کے اپنی ہم جان بچا سکتے ہیں، تو کہا اس حد تک تمہیں کھانے کی گنجائش ہے، اگر اس سے زیادہ تم کھاؤ گے تب بھی مجرم و گنہگار کہلاؤ۔ کیا فرمایا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا گیا، بغاوت کا سرکشی کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مجبوری میں تھوڑی سی وہ کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے، اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لیکن یاد رکھیے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، 4 چیزوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے 3 جگہ اور بیان ہوا۔ کیا کہا؟ یقین اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، گائے، مرغی، بکری، بھیڑی یا اس قسم کے جانور جس کا کھانا حلال ہے،
آپ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، زندہ تھا ذبح کیا، اس کا گوشت کھا لیجیے۔ آپ کے گھر میں مرغی پڑی ہوئی ہے، بکری کا بچہ ہے، بکری ہے، گائے آپ نے پال رکھا ہے، بھینس پال رکھی ہے، یا بیل ہے، اونٹ ہے، دیکھو اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا۔ اب سوچیں گے اتنا زیادہ اس میں گوشت ہے، ہم کھا بھی لیتے ہیں، لوگ کھلا بھی دیتے ہیں، کہ اگر وہ جانور مر گیا اس کا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں بھائی جس کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اسے آپ کھا سکتے ہیں، جس کو اللہ نے مار دیا ہے اب اسے نہیں کھا سکتے، کون سی منطق ہے؟ موت تو اللہ نے دیا۔ مردار کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا، پتہ نہیں کس بیماری کے سبب وہ جانور مرا ہے، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے مرا۔ آپ نے بیمار زدہ گائے یا بکری کے گوشت کو کھایا، وہ بیماری تو آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگی۔ تو اللہ نے آپ کی صحت کا خیال رکھا اور ایسے مردار جانور کے کھانے سے منع کر دیا۔ کہا خون پینا، خون کھانا حرام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس جانور میں خون بہتا ہوا ہے، ذبح کرنے کے بعد خون نکل جاتا ہے، اس جانور کو ذبح کرنا جو حلال ہے، ذبح کیجئے، کھائیے۔ مچھلی میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، ٹڈی دلویا ہے، ٹڈی میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، مچھلی ٹڈی مردار بھی حلال ہے۔ حدیث نبی میں اس کی بعد آپ تسرات موجود ہے، چونکہ اسے بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اگر آپ نے بہتا ہوا خون والا جانور کے خون کو نکالا اور پی لیا، اس طریقے سے انسان کے اندر خون پینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہ جانور کو کھڑا کرے گا، اس کے نس میں ڈانٹ ڈالے گا اور خون ویسے ہی پی جائے گا۔ اس قسم کی ظلم بربریت کو اسلام نے روا نہیں رکھا اور کہا کہ تم خون نہیں پی سکتے۔ یہ وجہ ہے، کہا اگر آپ نے مرغی ذبح کی یا جانور کو ذبح کیا اور فوراً گردن اس کی مروڑ دیا یا جھٹکا لگا دیا، تو جھٹکا لگانے کی شکل میں اس کا خون پورے طور سے باہر نہیں نکلتا ہے، وہ نرخرا، وہ حلق، وہ ہڈی، وہ رگ نس کو کاٹا جاتا ہے، تبھی اس کا خون آسانی سے نکلتا ہے۔ اگر آپ نے جھٹکا مار دیا ہے تو اس کا خون اس میں رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہو جاتا، حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے ذبح کا شرعی طریقہ بدلائے گا۔ اسی طریقے خون آپ نے جمع کر لیا اور اس کو کھا لیا، وہ بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا کہیں سے سوئی چپ گیا، کانٹا چپ گیا، خون نکل رہا ہے، چوس رہا ہے، یہ عام مزاج بنا ہوا ہے، بھلا ہمارا خون باہر کیوں جائے گا؟ جو خون آپ کا نکل رہا ہے وہ خون آپ کا حرام ہو گیا، اب اسے کھا نہیں سکتے۔ تو کہا خون بھی پینا، خون بھی کھانا حرام۔ اسی طریقے سے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت کھانا حرام۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بے حیا قسم کے جانور ہے، اور گرم علاقوں میں باضابطہ جو انسان سور کا گوشت کھاتا ہے اس کے جسم میں بیماری اس طرح ہوتی ہے کہ جسم کا حصہ پھٹ پڑ جاتا ہے۔ اسلام نے انسان پر احسان کیا ہے اور اس چیز سے منع کر دیا جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام سے مشہور کر دیا گیا، اگر جو اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا ہے تب بھی نہیں کھا سکتے۔ دیکھتے ہیں برادران وطن کی طرف سے سانڈ وغیرہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوتا ہے۔ پہلے عرب میں طریقہ تھا، بہت سارے جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر، یہاں بھی بتوں کے نام پہ چھوڑا جاتا ہے، اس میں داغ دیا جاتا ہے، تب کون کے کھا لیتے سمجھتے مال غنیمت کھا لو۔ انہوں نے کہا جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام سے مشہور کر دیا گیا، چاہے ذبح کرتے وقت آپ نے اللہ ہی کا نام لیا ہے تب بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں۔ کیا فرمائے؟ اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور حلال طیب روزی عطا کی ہے، آپ اسی کو کھائیے، اس طرح اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اگر حرام کردہ جانور کو آپ کھاتے ہیں اور حرام کردہ چیزوں کو آپ کھاتے ہیں، چاہے وہ جو بھی شکل میں ہو، آپ نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے اور اپنے آپ کو حرام کھانے کے نتیجے میں ناشکرہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے آپ کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں کیا اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، نعمت کی قدردانی کیجئے، ناقدری کرنے سے بچیے، ورنہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کیجئے لا العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو حلال و طیب کھانے کی توفیق دے اور حرام اور ناپاک چیزوں سے بچائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ۔